رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فروی عن امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہ قال: من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواہا ولا اغتفر فقد عقل ولا دین. صلوات بھیجیے محمد علیہ. سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رشید صاحب کی روح کو ہدیہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک ارشاد کو عنوان کلام کے طور پر پیش کیا ہے، جس میں مولا نے اپنے ماننے والوں کو آگاہ بھی کیا ہے اور متنبہ بھی کیا ہے. دیکھیے، انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس میں اللہ نے جو صفتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان کمال پسند ہے. انسان کو ہر وہ چیز جو کمال لگے، جو فضیلت لگے، اس کو پسند کرتا ہے اور کمال اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. اگر ہمارے مزاج میں شعر کا ذوق شعری ہے تو ہم شاعر کی طرف کھینچ کے جائیں گے. اگر علمی صلاحیت ہمیں متاثر کرتی ہے، ہم علم سے دلچسپی رکھتے ہیں تو عالم کی طرف کھینچ کے جائیں گے. تو یہ انسان کمال پسند ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو ایک کمال سے نہیں بلکہ مخلوق خدا میں جتنے کمالات آ سکتے ہیں ان سب سے سجا کے بھیجا تھا کہ کوئی ایک کمال بھی اگر تمہیں کمال لگتا ہے تو تم کھنچ کے آ جاؤ گے. کوئی کسی کو ان کا علم کھینچ کے لائے گا، کسی کو ان کی شجاعت کھینچ کے لائے گی، کسی کو ان کی سخاوت کھینچ کے لائے گی، اور پھر یہ سب کو خدا تک پہنچا دیں گے جو اصل کمالات کا اصلی ٹھکانہ اور مرکز ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ کمال پسند ہے اور کمال بھی اپنے کو آگے دیکھنا چاہتا ہے. ہر انسان جس چیز کو بھی اپنے لیے شرف، فضیلت یا کمال سمجھتا ہے اس میں
اپنے کو دوسروں سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس فطرت کو اللہ نے ایک جگہ بدلا ہے اور وہ جگہ والدین ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی اپنے کو دوسروں سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، بہتر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ امت کا رشتہ ان سے جو ہے مولا علی سے اور ان کی آنے والی نسل سے اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو مختلف الفاظ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ امام ہیں، مولا ہیں، ولی ہیں، وصی ہیں، خلیفہ ہیں۔ یہ مختلف الفاظ ہیں جو ان کے مختلف پہلو کو دنیا کو سمجھاتے ہیں۔ امام ہیں یعنی ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، مولا ہیں یعنی ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کا اختیار ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہے۔ وصی ہیں یعنی پیغمبر انہیں اپنی جگہ معین کر کے گئے ہیں۔ خلیفہ ہیں یعنی یہ پیغمبر کے جانشین ہیں۔ مختلف کلمات مختلف مفاہیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہی میں ایک لفظ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا کہ ماں باپ کی پسند یہ ہے اور انہیں اچھا یہ لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہم سے آگے دکھائی دے۔ حضور نے یہی جملہ اپنے لیے فرمایا کہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے ترجمے کا وقت آتا ہے، مگر علی کو پتہ ہے کہ ہم تو سارے کمالات میں، اور علی کا لفظ ہی خود کہتا ہے علی بنا ہے علو سے، علو کے معنی ہوتے ہیں بلند، اور اس سے دو لفظ عربی میں بنتے ہیں، اس پہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عالی اور ایک علی۔ یہ دونوں لفظ مثلا لفظ عالم اور لفظ علیم دونوں علم سے بنے ہیں، مگر عالم اور علیم میں فرق ہے۔ عالم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم الگ ہو سکتا ہے، لیکن علیم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم الگ نہیں ہو سکتا۔ بس اس مثال کے بعد مجھے کہنے دیجئے کہ علو سے لفظ عالی بھی بنا ہے اور علو سے لفظ علی بھی بنا ہے۔ عالی وہ بلند ہے جس کی بلندی اس سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن علی اس بلند کا نام ہے کہ جس سے کبھی اس کی بلندی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیغمبر نے رشتہ بتایا کہ یہ ہم باپ ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے آگے دکھائی دے، مگر مولا اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں سارے کمالات ملیں، اور ایک مخلوق کو جو کمال دیے جا سکتے ہیں، جن حدوں تک دیے جا سکتے ہیں، ان حدوں تک یہ کمال ان کو اللہ دے چکا ہے۔ اب پھر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے، فرمایا کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، جو اپنے اندر میرے لیے کسی ایک اچھی خصلت اور طینت اور فطرت اور عادت کو پختہ کر لے، مضبوط کر لے۔ دیکھیے اللہ نے ہمارے اندر گنجائشیں سب کام چیزوں کی رکھی ہیں، اچھی چیزوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور قرآن کریم پیغمبر کا بیان سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اپنی فطرت جو لے کے آتا ہے وہ سالم فطرت ہوتی ہے۔ پھر بات کا ماحول، بات کی تربیت، بات کے افراد کا برتاؤ انسان کو بگاڑتا ہے، ورنہ جملہ معروف ہے پیغمبر گرامی کا کہ بچہ ہمیشہ فطرت اسلام پر یعنی صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے لے جا کے بگاڑ کے یہودی عیسائی کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم کسی ایک کمال میں بھی ہمارے برابر نہیں آ سکتے، بہت مشکل ہے، لیکن اتنا تو کرو کہ اپنے اندر آدمی ٹٹولے تو ہر آدمی کے اندر کسی نہ کسی نیک خصلت کی جھلکیاں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ کہیں بہادری جھلکتی دکھائی دے گی، کہیں کھلا ہاتھ ہے سخاوت مندی دکھائی دیتی ہے، کہیں علم، ہر جگہ کسی نہ کسی خوبی کے شائبے دکھائی دیتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ تم سب خوبیاں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، پکی نہیں کر سکتے،
مگر اتنا تو کرو کہ کوئی ایک خوبی اپنے اندر پکی کر لو، ایک کمال اپنے اندر پختہ کر لو. کوئی صداقت کو پختہ کر لے، کوئی حکمت کو اپنے اندر پختہ کر لے، کوئی علم کو پختہ کر لے، کوئی زہد کو پختہ کر لے، کوئی امانت داری کو پختہ کر لے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ تمہارا ایک کا وجود ہماری جھلکیاں نہ دے سکے گا، لیکن پورے معاشرے سے تو خوشبو آئے اس کی جو علی کے کردار سے خوشبو آتی تھی. لہذا اپنے اندر ایک خوبی کوئی نہ کوئی پختہ کر لو. فرماتے مولا کہ احتملتہ علیہا، میں اسی ایک خوبی سے اس کے کاموں کو انجام دے دوں گا. یعنی جو شفاعت کرنا ہے، جو انہیں جہنم سے نکالنا ہے، جو انہیں اللہ کے عتاب سے بچانا ہے، وہ کسی ایک خوبی کو تم اپنے اندر پختہ کر لو گے تو میں اسی کے مدد سے تمہیں یہ اس نتیجے تک پہنچا دوں گا. وَاغْتَفَرْتُ فَقْدَ مَا سِوَاهَا، ایک خوبی اپنے اندر پختہ کر لو، باقی خوبیاں اگر تمہارے اندر نہیں ہیں تو میں ان سے چشم پوشی کر لوں گا. لیکن دو کمیاں علی کو برداشت نہیں ہیں. مجھے جو گفتگو کرنا ہے اسی حصے پہ کرنا ہے، تھوڑی دیر، بہت دیر نہیں. فرمایا وَاغْتَفَرْتُ فَقْدَ مَا سِوَاهَا، میں باقی خوبیوں کی کمی برداشت کر لوں گا. وَلَا أَغْتَفِرُ، لیکن دو کمیاں تمہارے اندر برداشت نہیں کروں گا. لا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَلَا دین، ایک یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تمہاری زندگی پر عقل کی حکومت نہ ہو، تمہارے فیصلوں پر عقل کی حکومت نہ ہو، تمہارے کاموں پر عقل کی حکومت نہ ہو، تمہارے عادتوں پر عقل کی حکومت نہ ہو، تمہاری چاہتوں پر عقل کی حکومت نہ ہو، یہ پسند نہیں کروں گا. ولا دین، اور دوسری چیز جو میں کسی صورت گوارا نہیں کروں گا کہ تمہاری زندگی دین سے خالی دکھائی دے. تمہاری زندگی میں عقل کے فیصلے، عاقلانہ روش ہونا چاہیے، اور تمہاری زندگی دین کے فیصلوں کے روشنی میں بسر ہونا چاہیے. اور ہر کمی برداشت کر لوں گا لیکن عقل کی کمی کو برداشت نہیں کروں گا اور دین کی کمی کو برداشت نہیں کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. دیکھیے انسان، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس خوبی کمال پسند ہے، اسی طرح سے انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ نے جسے جو بنایا ہے وہ وہی رہے گا. جمادات ہیں، پتھر ہے تو پتھر ہے، وہ درخت نہیں بن جائے گا. درخت ہے تو درخت ہے، وہ جانور نہیں بن جائے گا. جانور ہے تو جانور ہے، وہ انسان نہیں بن جائے گا. جو کچھ ہے وہ وہی رہے گا. لیکن انسان میں اللہ نے، توجہ دیجیے گا، انسان میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے. یہ انسان ترقی بھی کرتا ہے، یہ انسان تنزلی بھی کرتا ہے. یہ انسان اونچا بھی اٹھتا ہے، یہ انسان نیچے بھی گرتا ہے. اٹھتا ہے تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور گرتا ہے تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ پانی بند کر دیتا ہے، جبکہ پتھر بھی پانی کے چشمے ابال کے دیتے ہیں. تو یہ انسان اٹھتا بھی ہے، یہ انسان گرتا بھی ہے. اٹھتا ہے، ہم اکثر اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں، البتہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. معاشرے میں عام طور پر نارمل لوگ ہوتے، ہم سب ہیں، کچھ خوبیاں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ اچھے کام ہیں، کچھ برے کام ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے درمیان دو اس طرح کے کردار بھی ہوتے ہیں. ایک صاحب کا ذکر آیا، بزرگ، محبتی، عبادت گزار، ہر ایک سے محبت کرنے والے، ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرنے والے، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، مجلس میں موجود، مسجد میں موجود. ایسے آدمی کی بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی احترام سے کہتا ہے صاحب ان کی بات نہ کیجیے، وہ تو فرشتہ ہیں، فرشتہ. اور اگر کوئی بگڑ گیا، جدھر سے گزرے ادھر کوئی شر چھوڑا، کسی کے پر زبان چل گئی، کسی پہ ہاتھ چل گیا، کسی کو فتنے میں پھنسا دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کا حق چھین لیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، ایسا آدمی تو کوئی نہ کوئی نفرت سے کہتا ہے صاحب اس کی بات نہ کیجیے، وہ جانور ہے. جانور تو ہے تو یہ آدمی، لیکن کبھی کہا جاتا ہے فرشتہ ہے اور کبھی کہا جاتا ہے جانور ہے. مگر یہ آدمی جو فرشتہ ہے صرف فرشتہ نہیں ہے، یہ فرشتے سے بہتر ہے. ابھی میں نے جملہ عرض کیا کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. بچپن سے ہم حدیث سنتے ہیں کہ جب کوئی علم کی جستجو میں نکلتا ہے بچہ تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. سوچئے جب علم لینے نکلا ہے تو اتنا اونچا ہو جائے گا
تو جب علم کی منزلوں پہ فائز ہوگا تو کن منزلوں پہ جائے گا؟ اور پھر مجھے یہیں پہ ایک جملہ کہنے دیجئے کہ میرے جیسے گنہگار کا ایک بچہ علم لینے نکلے تو ان عظمتوں کا مالک ہو جائے، تو جس گھرانے سے پوری کائنات کو علم بانٹا گیا تھا، اگر وہاں فرشتے بچوں کے جھولے جھلاتے دکھائی دیتے ہیں تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اگر وہاں درزی بن کے آتے دکھائی دیتے ہیں تو حیرت کیا، اگر وہاں چکی پیستے دکھائی دیتے ہیں تو حیرت کیا۔ یہ انسان، میں جلدی سے بات کو کہہ لینا چاہتا ہوں، یہ انسان فرشتوں سے بہتر بھی ہو جاتا ہے اور یہ انسان جانوروں سے بدتر بھی ہو جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کب فرشتوں سے بہتر ہوتے ہیں تاکہ ادھر کی طرف ہماری فکر منتقل رہے اور اس کوشش میں رہیں، اور کب ہم جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مخلوق میں 3 مخلوقات کا تذکرہ امام نے کیا ہے، ایک انسان، ایک جانور اور ایک فرشتہ۔ فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو بنایا ہے اور انہیں ایک چیز عنایت کی ہے جو جانوروں کو نہیں دی، اور اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے اور انہیں بھی ایک چیز دی ہے جو فرشتوں کو نہیں دی۔ لیکن وہ دونوں چیزیں جو فرشتے کو دی اور جو جانور کو دی، وہ دونوں چیزیں انسان کو عطا کی۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے اور جانوروں کو خواہش دی ہے۔ فرشتوں کو خواہش نہیں دی، نہ انہیں زندگی کا ساتھی چاہیے، نہ اولاد چاہیے، نہ نیند ہے، نہ کھانا چاہیے، نہ سونا، انہیں کسی چیز کی کوئی خواہش انہیں نہیں دی ہے۔ جانوروں کو صرف خواہش دی ہے، انہیں کھانا پانی چاہیے، انہیں رہنے کی جگہ چاہیے، انہیں زندگی کا ساتھی چاہیے، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، صحیح اور غلط کی تمیز۔ اور چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں عقل کی تعریف امام نے جو فرمائی ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے پروردگار عالم کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی اطاعت کر کے جنت کا اپنے کو حقدار بنا لیا جائے اور جنت حاصل کر لی جائے۔ یعنی عقل معرک کی معرفت حاصل کر کے اس کی اطاعت کی راہ پر لے جانے والی صلاحیت کا نام ہے۔ مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، یہیں پہ ایک جملہ پوچھا گیا تھا کہ مولا اگر عقل یہ ہے تو پھر معاویہ کے پاس کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں مولا نے فرمایا تھا کہ وہ عقل نہیں ہے، وہ نکرہ ہے، جسے شاید ہندی میں دھورت کہتے ہیں۔ عاقل نہیں ہے، وہ عیار ہے، مکار ہے، عقل نہیں اس کے پاس۔ عقل اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، عقل اللہ سے دور نہیں کرتی، وہ مکاریاں ہیں، وہ عیاریاں ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو عقل عنایت کی ہے، خواہش نہیں ہے۔ اسی لیے جو فرشتہ جس عبادت میں مشغول ہے وہ رکتی نہیں۔ ہم آپ رکتے ہیں اگر عبادتوں سے، کبھی نیند روک دے گی، کبھی تھکن روکے گی، آرام کی خواہش، سونے کی خواہش، کھانے کی خواہش، نہ جانے کتنی خواہشیں ہیں کہ جو ہمیں روک دیتی ہیں۔ یہیں پہ ایک الجھن ذہنوں میں پیدا ہو سکتی جو میرے ذہن میں پیدا ہوئی تھی کہ اگر خواہش اتنی بری چیز ہے تو مالک تو نے ہمیں دی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو بھی آباد رکھیں اور آخرت کو زندگی کو بھی آباد رکھیں۔ دنیا کی زندگی آباد نہ ہوتی اگر خواہش نہ ہوتی۔ یہ گھر کی خواہش ہی ہے جو گھر بناتی ہے، یا اولاد کی خواہش ہے جو زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو خواہش ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا جب تک استعمال وہاں رہے جہاں ہونا چاہیے وہ نعمت رہتی ہے، اور جب بیجا استعمال ہو جائے تو وہی مصیبت بن جاتی ہے۔ نہ دنیا آباد ہوتی بغیر خواہش کے، نہ آخرت آباد ہوتی۔ یہ جنت کی خواہش ہی ہے جو ہم سے اچھے اعمال کراتی ہے۔ تو خواہش ہماری ضرورت ہے، لیکن خواہش بے قابو ہو جائے تو بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، جانوروں کو خواہش دی ہے، لیکن انسان کو عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے۔ میں نے حدیث آپ کو اس لیے سنائی کہ انسان اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر اور یہ گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اب جملہ سن لیں حدیث کا۔ امام نے فرمایا کہ انسان فرشتوں سے بہتر رہتا ہے جب تک اس کی خواہشات پر اس کی عقل کی حکومت قائم رہتی ہے،
اور یہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب اس کی خواہشات اس کی عقل پر حکومت کرنے لگتی ہیں۔ جب تک مال کی خواہش پر حلال و حرام کا پہرا عقل بٹھائے رکھے گی، یہ خواہش کبھی بے قابو ہو کر تباہ نہیں کرنے پائے گی۔ اقتدار کی خواہش، نام کمانے کی خواہش، قدم قدم پہ خواہشیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اگر اس پر عقل کا اقتدار قائم رہے گا تو انسان فرشتوں سے بہتر رہے گا، اور اگر خواہش کی حکومت عقل پر قائم ہونا شروع ہو گئی تو انسان فرشتوں سے بہتر ہونا دور کی بات، یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ میں نے اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان ترقی کرے گا اور فرشتوں سے بہتر ہوگا جب تک کہ عقل کی حکومت اس پر قائم رہے۔ اور عقل کیا کہہ رہی؟ عقل ما عبدا بہ الرحمن، جس کے ذریعے پروردگار کو پہچان کے اس کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا جائے، جسے دین کہتے ہیں۔ عقل کھینچ کے دین کی طرف لائے گی، اور دین اور عقل میں جو کوئی جدائی اور فاصلہ نہیں ہے۔ ہم انسان، ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے کسی نعمت کا تذکرہ آئے تو ہم فوراً دوسرے کے پاس اپنے سے زیادہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ آپ کے گھر بہت شاندار ہے، کہ مولانا ایک ہی گھر تو ہے، 3 ہی کمرے تو ہیں، لوگوں کے پاس کوٹھیاں پڑی ہوئی۔ ہم نے کہا آپ کی کار بتا دیں سر مولانا یہ کیا ہے؟ دیکھیے کار تو وہ ہے، ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو دنیا کی ہر نعمت کو آدمی دوسرے کے پاس اپنے سے زیادہ ڈھونڈ لیتا ہے، حالانکہ سلیقہ حیات جو دین نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی سکھائی گئی ہے کہ اگر تم پرسکون زندگی اور راحت سے بھری زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں اپنے سے کمتر پہ نظر ڈال کے جینا سیکھو۔ پرسکون زندگی تبھی نصیب ہوگی۔ خیر اس وقت اس موضوع پہ بھی بات نہیں کرنا، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ عقل اس نعمت کا نام ہے، کہنا یہ چاہتا تھا ایک اور حدیث سنانے کے لیے تاکہ بات اور واضح ہو جائے، کہ عقل اس نعمت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کوئی آپ کو شاکی نہ ملے گا۔ ہم نے کہا بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، کل نہیں مولانا ہمارے پاس عقل کہاں، عقل تو دیکھیے فلاں صاحب کے پاس، یہ کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عقل تو ہے ہمارے پاس، کسی اور کے پاس نہیں۔ تو جب دعوے داری سب کی طرف سے ہے تو پھر پتہ کیسے چلے کہ کہاں عقل ہے اور کہاں عقل نہیں ہے؟ میں روایات کے سہارے بات اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچاؤ، اس کے بعد ہماری بات خود اپنا کام کرے گی۔ میں روایات کا سہارا اس لیے لیتا ہوں، ہم سب سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے کہ ہم عقل مند ہیں، ہم سمجھدار ہیں، مگر عقل کی پہچان کیا ہے؟ مشہور روایت ہے، مجالس میں سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک دن جناب جبریل جناب آدم کے پاس آئے اور اللہ کی طرف سے 3 چیزیں لے کے آئے: عقل، دین اور حیا۔ حیا اور غیرت، عقل اور دین۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ 3 چیزیں آپ کو بھیجی ہیں اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں، جسے چاہیں آپ پسند کر لیں۔ ہم نے روایت کا اتنا ٹکڑا پڑھا تو ہم نے سوچا مولوی کی عقل کہ آدم تو دین کے نام کام سے آئے ہیں، نبی ہیں، انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ مجھے دین چاہیے۔ مگر روایت کہتی ہے کہ جناب آدم سے جب اختیار دیا گیا کہ عقل ہے، حیا ہے، دین ہے، اس میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو، تو جناب آدم نے کہا کہ میں عقل کو منتخب کرتا ہوں، مجھے عقل چاہیے۔ جب جناب آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا تو دین اور حیا بچے۔ جناب جبریل ان کی طرف مڑے اور کہا تم لوگ جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ایک کا انتخاب کرنے، انہوں نے عقل کا انتخاب کر لیا، تم کو منتخب نہیں کیا، اب تمہارا یہاں کام نہیں ہے، جاؤ۔ مگر دین بھی اپنی جگہ رکا رہا، حیا بھی اپنی جگہ رکی رہی۔ آپ ملتفت ہو گئے، دین بھی اپنی جگہ رکا رہا، حیا بھی اپنی جگہ رکی رہی۔ جناب آدم کے پاس عقل منتخب ہوئی تھی، اب دین بھی ہٹنے پہ تیار نہیں، حیا بھی ہٹنے پہ تیار نہیں۔ جناب جبریل نے کہا تم لوگ جاؤ، تو کہا جس پروردگار نے آپ سے کہا تھا کہ کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے، اسی پروردگار نے ہم سے کس سے؟ دین سے اور حیا سے۔ دونوں نے کہا، اس مالک نے ہم سے کہا ہے، دین سے کہا ہے اور حیا سے کہا ہے کہ جہاں عقل رہے وہاں تمہیں رہنا ہے۔ تو اب دعوے داری چاہے کہیں بھی ہو دین کی، عقل کی،
لیکن عقل کا ٹھکانہ وہیں بننے والا ہے جہاں دین بھی ملے اور حیا بھی ملے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. دین کا دامن نہ چھوٹے. مولا علی کہتے ہیں دو چیزیں تم سے کم نہیں، الگ نہیں ہونا چاہیے، ایک عقل اور ایک دین. تفصیل میں جائے بغیر آپ ملتفت ہیں، متوجہ ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دینداروں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، کہاں عقل کا دامن چھوٹتا ہے اور کہاں دین کا دامن چھوٹتا ہے. عقل کے مقابلے میں ایک چیز خواہش ہے، اور عاقلانہ کاموں کے مقابلے میں ایک اور بیماری ہے جس کا نام ہے رسم و رواج. ہم سمجھدار ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، لیکن جب رسم و رواج کی باتیں آتی ہیں تو پھر ہماری عقل کنارے چلی جاتی ہے اور ایک دلیل بن کے آنا لگتی ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے. میں ایک جملہ یہاں پہ صرف اتعارض کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے، کوئی دلیل نہیں بن سکتی. آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے یہی دلیل ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا آیا ہے یہ معیار نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے معیار یہ ہے کہ گھرانے میں اہل بیت کے کیا ہوتا آیا ہے. اور یہیں سے رسمیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاں سے یہ آواز اٹھنے لگتی ہمارے ہاں ایسا ہوتا آیا ہے. سب سے زیادہ آفت جو اس وقت رسم و رواج کی ہم کو کھائے چلی جا رہی ہے وہ دو جگہیں ہماری ہیں. ایک ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج ہیں اور ایک ہماری موت کے مواقع پر. کل تک ہم شادیوں ہی کے لیے فریادی تھے کہ شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے اتنا طولانی ولیمہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کل آج اسراف کر کے کل اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دے اور کل سے قرض چکائے نہ چکے. لیکن افسوسناک پہلو اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہماری شادیاں تو دور کی بات ہیں، ہماری موت میں بھی آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ مجبور ہو گیا ہے کرنے کے لیے. نہ کرے کہ تو لوگ اس کو تانے دیں گے کہ کنجوس آدمی ہے. بیماری میں باپ سر سے اٹھے، پہلے ہی زمینیں رہن رکھی جا چکی ہیں، اب اس کے بعد شان سے اسے یم کرنا ہے، شان سے چالیسواں کرنا ہے. خالی میٹھے چاول کے رنگ بدل دینے سے کوئی چیز نہیں بدل جاتی ہے. یہ سب ہماری وہ لال کتاب کے فتوے ہیں جو پردے کے پیچھے سے جاری ہوا کرتے ہیں کہ زردہ نہیں پکا ہے. سب کچھ وہی ہے، آپ نے خالی رنگ بدلا. کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو. کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو. اور یہاں پہل کرنا پڑے گی ان کو جو کر سکتے ہیں. اللہ نے حیثیت دی ہے، کر سکتے ہیں، مگر وہ نہ کریں، وہ سادگی لائیں. جب وہ سادگی لائیں گے تو پھر جو کمزور ہے، جو نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی شرمندگی سے بچے گا اور سماج اور معاشرے کے دباؤ میں آ کے پھر اپنی زندگی کو دشوار نہیں بنائے گا اور مستقبل کو ماں باپ کے سر سے اٹھنے کے بعد جو زحمتیں یوں ہی انسانی سر پہ آتی ہیں ان میں یہ اور اضافہ نہیں ہوگا کہ اب روزی کا وسیلہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ رسم و رواج حد سے زیادہ اس وقت پریشان کن. ہماری شادیاں دشوار سے دشوار ترین ہوئی چلی جا رہی. ابھی تک شادیوں کا مسئلہ تھا، اب ایصال ثواب بھی ایک مسئلہ بن گیا. آدمی کو بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے اتنے لوگوں کو نہ کھلائیں گے تو لوگ کہیں گے، یہ نہ کھلائیں گے تو لوگ کہیں گے. تو یہ رسم و رواج میں نے ایک نمونہ آپ کی خدمت سے رکھا ایک بات کہنے کے لیے کہ عقل کے مقابلے میں ایک طرف خواہش ہے اور ایک طرف رسم و رواج ہے. اور مولا فرما رہے ہیں کہ تم سے ہر کمی ہمیں برداشت ہے، لیکن تمہارے اعمال میں عقل کی حکومت نہ ہو، خواہشات کی حکومت ہو. اب تشریح کر سکتا ہوں میں دوسری روایت کے سہارے کہ تمہاری زندگی میں عقل کی حکومت نہ ہو، خواہشات کی حکومت ہو، یا تمہاری زندگی میں عقل کی حکومت نہ ہو، رسم و رواج کی حکومت ہو. کبھی کبھی جب رسم و رواج کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مولانا اتنی شدید مخالفت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچھ بری چیز تو نہیں ہو رہی ہے، کھلایا ہی جا رہا ہے نا، اچھا ہی کام تو ہو رہا ہے نا. تو ہم رسم و رواج کی ایک تعویل کرتے ہیں کہ اچھا ہی کام ہو رہا ہے، حالانکہ بہت سی رسمیں وہ ہیں جو خلاف مذہب ہیں. وہ تمام رسمیں شادی میں بالخصوص
کہ جہاں مرد و زن مخلوط ہو جاتے ہیں، مکس گیدرنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چاہے جس رسم میں ہو، وہ شریعت اس پر راضی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک عام بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسم و رواج کی مخالفت پر گفتگو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے دیکھیے، پروردگار عالم نے ہمیں زندگی جو دی ہے اور اس میں جو نظام دین دیا ہے، جس میں اس کے طرف سے کچھ احکام ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور کچھ احکام ہے کہ تمہیں ان کاموں سے بچنا ہے، تمہیں اچھے کام انجام دینا ہے اور تمہیں برے کاموں سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور اس نے اچھے کاموں کی دو قسمیں کر دی ہیں، واجبات ہیں اور مستحبات۔ کچھ کام واجب کر دیے، کچھ مستحب۔ اور جو اچھے کام نہیں ہیں ہمارے لیے، چاہے ہماری ذاتی زندگی کے لیے ہوں، چاہے ہماری سماجی زندگی کے لیے ہوں، چاہے ہماری فیملی کے لیے ہوں، چاہے ہمارے دنیا کے لیے اچھا نہ ہو، ہماری آخرت کے لیے اچھا نہ ہو، فلسفہ احکام اسلام صاف ہے۔ اور اگر اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں، ایک طرف واجبات و مستحبات ہیں، دوسری طرف حرام اور مکروہ ہے۔ سب اہل علم تشریف فرما ہے، اس لیے ایسی باتیں کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی میرے لیے۔ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں، واجب اور مستحب، اور خراب کام جو ہیں، جو اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے، روح کے لیے، جسم کے لیے، ذات کے لیے، خاندان کے لیے، اولاد کے لیے، دنیا کے لیے، آخر جو اچھا نہیں ہے، یا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ مذہب اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر ہم مذہب پہ نظر ڈالیں تو ہم سے مذہب کہتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مانو یہ نہ مانو، یہ سوچو یہ نہ سوچو، یہ کہو یہ نہ کہو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو۔ ساری زندگی ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہی مطالبہ ہے۔ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا، مطالبہ کر رہا۔ اگر صرف یہ بات اطمینان کی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے اور اعتماد آ جائے اس بات کا کہ ہم سے ڈیمانڈ کرنے والا، ہم سے مانگنے والا کیوں مانگ رہا، ہم سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے، تو ہمیں پھر کسی اور چیز کی سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دین پر عمل کرنے کے لیے سوچ کافی ہوگی۔ دیکھیے، مانگتا کون ہے، ڈیمانڈ کون کرتا ہے، مطالبہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ مانگتا وہ ہے، ڈیمانڈ وہ کرتا ہے، مطالبہ اس کی طرف سے ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہے اور اس سے ضرورت ہے۔ مثالاً عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پیاس، میں نے کہا تھا پانی عنایت کیجیے گا، تو پانی میں نے کیوں مانگا؟ پیاس لگی، پانی کی ضرورت ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ مگر ہمیشہ وہی نہیں ڈیمانڈ کرتا، وہی جستجو نہیں کرتا، وہی تلاش نہیں کرتا، وہی مطالبہ نہیں کرتا جس کے پاس نہ ہو۔ ہے تب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کاروبار چل رہا پھر بھی بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کیوں محنت کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو ہے، کہا ہے تو، مگر اتنا نہیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ یعنی پہلی ضرورت پڑتی ہے ڈیمانڈ اور مطالبے اور جستجو کی کہ نہ ہو، دوسری جگہ بنتی ہے کہ ہو مگر کم ہو۔ یہ دو ہی جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ جلدی جلدی سن لیں، تیسری جگہ کہ ہے، کم بھی نہیں ہے مگر پھر بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے ملینئر بلینئر ہو جاتے ہیں، بلینئر ٹریلینئر ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے اور کم بھی نہیں ہے، مگر اس سے اگر ہم بڑھائیں گے نہیں تو یہ گھٹ جائے گا۔ تو تین جگہیں ہوتی ہیں، توجہ دیجیے گا، ڈیمانڈ کی، مطالبے کی، جستجو کی۔ نہ ہو، کم ہونے کا خطرہ ہو۔ میرے پروردگار، تو یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہا؟ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ سوچو یہ نہ سوچو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، تو کیوں کر رہا ہے؟ تیرے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ کون سی ایسی نعمت ہے جو کم ہے؟ کون سی ایسی نعمت ہے جس کے کم ہونے کا خطرہ ہے؟ مالک، ہمارا تجربہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری دی ہوئی نعمتوں میں سے کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جنہیں ہم بانٹتے ہیں تو کم نہیں ہوتی۔ تو محبتیں دے دیتا ہے، محبتیں بانٹتے رہتے ہیں، گھٹتی نہیں ہے۔ علم دے دیتا ہے، علم تقسیم کرتے رہتے ہیں، گھٹتا نہیں ہے۔ تو مالک، پھر تو کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ تو کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تو شاید جواب یہی ملے کہ یہی تو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ ہے، کام خدا کا خلاصہ ہے، واجبات و محرمات، حرام اور مستحب اور مکروہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں، یہ کرو یا نہ کرو، بار بار دوہرا رہا ہوں۔ میرے مالک کیوں؟ کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں ہم تجھے کہ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو کچھ لینے کے لیے، ہم مانگ بھی رہے ہیں تو دینے کے لیے۔
بس اس بات کو اگر محسوس کر لیا جائے کہ پروردگار ہم سے جو مانگ رہا ہے، اگر یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ مالک کہہ رہا یہ نہ کرو تو کچھ پانا ہے یا کہیں سے کچھ کسی چیز سے مصیبت سے بچنا ہے، اگر اس چیز کا اعتماد ہمیں پیدا ہو جائے تو دین پر عمل آسان ہو جائے گا۔ تاریخ میں اصحاب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابی مشہور ہیں جن کا نام مالک ابن نویرہ ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، نہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مالک ابن نویرہ مولا علی کے شاگردوں میں ہیں، مجھے نام یاد ہے، ثابت ابن خزیمہ ابن ثابت انصاری، جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری حضور کے اصحاب میں ہیں، لیکن اس نام سے نہیں پہچانے جاتے، یہ ذو الشہادتین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، دوہری گواہی والے۔ دوہری گواہی والے کیا مطلب؟ ہمیں دین پہ اعتماد کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ کے وعدوں پہ اعتماد کیوں ہونا چاہیے؟ دوہری گواہی والے کیا مطلب اس کا؟ اسلام میں کسی بھی مسئلے میں جہاں گواہی کی ضرورت ہو وہاں کم از کم 2 گواہ درکار ہوتے ہیں، کہیں کہیں 2 سے زیادہ کی بھی ضرورت ہے، 4 گواہ درکار ہے بعض معاملات، لیکن کم سے کم 2 گواہ ہونا چاہیے۔ مگر جناب خزیمہ ابن ثابت کو خصوصی شرف ملا تھا کہ حضور نے ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ کہیں اگر اکیلے گواہی دے دیں تو ان کی گواہی کافی ہوگی، ان کے بعد دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ یہ شرف انہیں کیسے ملا تھا؟ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا مجلسوں میں، کہ ایک دن حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گھر سے نکلے، گزر ہوا ادھر سے جدھر ایک اعرابی جو کہیں بدو تھا، دور دراز کے قبیلے کا رہنے والا، ایک اونٹ لے کے اسے بیچ رہا تھا۔ حضور کو اونٹ کی ضرورت تھی لیکن اونٹ لینے نکلے نہیں تھے، اس کے قریب آئے، اس سے بات چیت کی، اس سے قیمت طے کی، قیمت طے ہوئی، حضور نے کہا میں نے اونٹ خرید لیا، اس نے کہا میں نے بیچ دیا، معاملہ ہو گیا، بیع و شراء ہو گئی۔ اب رہ گیا کہ یہ حضور پیسے دیں اور وہ حضور کے حوالے اونٹ کرے۔ حضور نے کہا میں تھوڑا گھر سے جاتا ہوں، رقم لے کے آتا ہوں، اس غرض سے تو نکلے نہیں تھے۔ جیسے ہی حضور وہاں سے ہٹے وہاں پہ کچھ منافقین کھڑے تھے، انہوں نے فوراً سازش رچی۔ دیکھیے حضور نے دین کا پیغام پہنچانے میں جو مکے کے عام لوگوں تک آواز پہنچائی تھی پہاڑ کی بلندی پہ جا کے، تو یہی تو سوال کیا تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا تھا آپ کو سچا پایا ہے اور آپ کو امانت دار پایا ہے۔ پہلے اپنی صداقت اور امانت داری کا اقرار لیا تھا، تب پھر سنایا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو تم قبول کرو گے کہ نہیں؟ تو کہا نہیں، آپ کہیں گے تو ہم اسے بھی قبول کریں گے۔ تب فرمایا تھا میں تمہارے لیے خیر دنیا و آخرت لے کے آؤں۔ یعنی دین اسلام جو پیش کیا حضور نے، اس اسلام کے پیش کرنے سے پہلے ان لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ڈیولپ کیا کہ سچے اور امانت دار ہیں۔ اب دیکھیے منافق نے کیا سازش رچی، منافقین نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد آئے اور اس عرابی سے جو گاؤں سے آیا ہوا دیہاتی تھا، قبیلے سے آیا ہوا دور دراز کے بدو، اس سے کہا کہ تم یہاں نئے آئے ہو لگتا؟ کہا کہا تم نے یہ اونٹ کتنے میں بیچا؟ کہا اتنے میں بیچا ہے۔ تو کہا مگر تم تو بہت سستا بیچ دیا تم نے، آج کل یہاں قیمت اس سے بہت زیادہ چل رہی ہے۔ تو اس نے کہا تو بیچ دیا، بیچ دیا تو بیچ دیا۔ ان کا نہیں تو تم اس معاملے کو توڑ دو، ہم زیادہ قیمت ہے تمہارا اونٹ خرید لیں گے۔ اس نے کہا کیسے توڑے؟ تو معاملہ ہو گیا۔ کہا اسی ترکیب ہم بتاتے ہیں۔ کیا ترکیب؟ کہا جو صاحب تم سے مول بھاؤ کر کے قیمت طے کر کے گئے ہیں، یہ قیمت لینے گئے، جب آ کے دینے لگے تو تم کہہ دینا کہ یہ قیمت تو طے نہیں ہوئی تھی، زیادہ کم ڈیمانڈ کر لینا، زیادہ مانگ لینا۔ جب وہ اصرار کریں گے تو کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے جو قیمت آپ دے رہے ہیں وہی ہم مان لیں گے، آپ کوئی گواہ لے آئیے۔ یہاں کوئی گواہ تو تھا نہیں، ہم تو تھے تو ہم تو گواہی دیں گے نہیں، تمہارا معاملہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ہم تم سے زیادہ قیمت میں اونٹ خرید لیں گے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی بات۔ حضور گئے، وہی رقم لے کے آئے جو طے ہوئی تھی، لا کے اس کو دی۔ اس نے کہا کیا دے رہے؟ کہا وہی جو طے ہوا تھا۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو نہیں طے ہوا تھا، اس نے زیادہ قیمت بتا دی۔ حضور نے کہا نہیں بھائی یہی قیمت طے ہوئی تھی، تب تم نے بیچا، میں نے خریدا ہے۔ اب جب حضور نے اصرار کی قیمت طے ہوئی تو اس نے کہا کہ گواہ لے آئیے۔ جس لمحے اس نے یہ کہا کہ گواہ لے آئیے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اسی وقت ادھر سے خزیمہ ابن ثابت گزرے جو ابھی تک ذو الشہادتین نہیں بنے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں اور وہ بحث کر رہا ہے، تو نزدیک آیا، معاملہ سامنے آیا۔
اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میں اس سے قیمت طے ہوئی تھی، یہ قیمت میں نے طے کی تھی اور اب دے رہا ہوں، تو انکار کر رہا کہ نہیں اتنی قیمت طے ہوئی تھی، اور کہہ رہا کوئی گواہ لے آؤ۔ تو جناب خزیمہ نے برجستہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو قیمت پیغمبر دے رہے ہیں یہی طے ہوئی تھی۔ اب ظاہر اس کی شرط پوری ہو گئی، اونٹ حضور کے ہاتھ میں دیا، لے کے چلے تو حضور نے پوچھا کہ خزیمہ تم نے گواہی تو سچی دی، مگر یہ بتاؤ کہ تم تو تھے نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہی قیمت طے ہوئی تھی؟ میں نے آپ کا اتباع اس واقعے کو اسی جملے کے لیے لیا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہی قیمت طے ہوئی؟ تو خزیمہ نے کہا حضور آپ کے کہنے سے اتنی بڑی بڑی باتیں مان لیں، اللہ کو مان لیا، جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، تو زندگی کے اتنے چھوٹے معاملے میں آپ اعتماد نہ کریں گے تو پھر کس پر اعتماد کریں گے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و نعرہ حیدر، نعرہ سلوہ۔ بس میں وقت ختم ہو گیا ہے، اس سے زیادہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں، لیکن ایک بات چونکہ چھیڑ دی تھی لہذا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دین کی کمی تم سے برداشت نہیں، اور دین کی کمی اعتماد کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ دین کی کمی اعتماد کی کمی سے پیدا ہوتی ہے، اور عقل اور دین دونوں سے دوری تب پیدا ہوتی ہے جب ہم رسم و رواج پہ چل پڑتے ہیں۔ عقل بھی وہاں پہ پیچھے چلی جاتی ہے اور دین بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ رسم و رواج کے بارے میں جو بات میں نے عرض کی تھی، جو بیچ میں رہ گئی، اسے ختم کر کے بس وہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ آخر ان رسوم کی بارے میں آگاہی اور اس کی مخالفت کی وجہ کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں تمام نیکیوں کی رہنمائی کی ہے، واجبات اور مستحبات کی شکل۔ بس آخری بات ہے، چند لمحوں میں انشاءاللہ مکمل کر لوں گا۔ واجب وہ نیکی ہے کہ جس کے انجام دینے میں اتنا فائدہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بندہ اس سے محروم رہے، اور جس کے چھوڑنے میں اتنا نقصان ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ یہ نقصان اٹھائے۔ یہ وہ فلسفے ہیں، وہ حکمتیں ہیں جنہیں ہمیں محسوس کرنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی رسمی صورتحال نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہو گیا ہے۔ مستحب جس کے انجام دینے میں بے حد فائدہ ہے، ہو سکتا ہے واجب سے زیادہ فائدہ ہو، لیکن چھوڑنے میں اتنا نقصان نہیں ہے، تو اللہ اسے مستحب کر دیتا ہے۔ اس کا الٹا حرام ہے، جس کے انجام دینے میں اتنا نقصان ہے کہ اللہ راضی نہیں کہ یہ نقصان میرا بندہ اٹھائے، اسے حرام کر دیتا ہے۔ اور جس کے چھوڑ دینے میں فائدہ ہے لیکن انجام دینے میں بڑا نقصان نہیں ہے، تو اللہ اسے مکروہ کر دیتا ہے۔ تو واجب اور مستحب نیکیوں کی راہ میں ہے۔ جس نیکی کے صلے سے، اثر سے، جزا سے، نتیجے سے بندے کی محرومی پر اللہ راضی نہیں، اسے واجب کر دیتا ہے۔ اور جس کا اجر و ثواب اور فائدہ تو بہت ہے لیکن چھوڑنے کا نقصان کم ہے، اسے مستحب کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو واجبات و مستحبات رکھے ہیں اس پر اگر آپ توجہ دیں گے تو کمزور ترین کو پیش نظر رکھ کے اللہ نے واجبات رکھے ہیں۔ اپنی مخلوق کے کمزور ترین انسانوں کو پیش نظر رکھ کے واجبات رکھے ہیں۔ تشریح اور تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جو واجب رکھا ہے اگر کوئی کمزور اس تک بھی نہیں پہنچ پاتا تو اس واجب کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان میں روزہ واجب ہے، لیکن یہی روزہ اگر بیماری پیدا کر رہا ہے یا بڑھا رہا ہے تو پھر یہی روزہ واجب نہیں، حرام ہو جائے گا۔ تو کمزور کے لیے اپنے احکام کو بھی بدل دیتا ہے۔ کمزور ترین کو پیش نظر رکھ کے واجبات رکھے بھی ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو بدل دیتا ہے۔ لیکن مستحبات جو اس نے رکھے ہیں، جنہیں ہم سنت بھی کہتے ہیں، یہ جو تو سنت کام اور جو مستحب کام ہیں، جیسے اللہ نے نیکیوں کو واجبات کی شکل میں صرف کمزور کو پیش نظر رکھ کے رکھا ہے، ویسے ہی مستحبات انسانوں کے اندر جو سب سے زیادہ گنجائش والے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے رکھے ہیں۔ میں نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شب قدر ہم سب ساری رات بھی اعمال کرتے ہیں، جاڑوں کی لمبی رات میں بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن خالی ایک کتاب میں تحفۃ العوام میں یا مفاتیح الجنان میں جتنے اعمال لکھے ہوں کر پاتے ہیں؟ پورے نہیں ہو پاتے۔ مستحبات ہیں، بے حساب ہیں، اور پھر اور کتابوں میں اور اس سے زیادہ ہیں۔ تو کمزور ترین کو پیش نظر رکھ کے واجبات رکھے ہیں، اور پوری گنجائش والا جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو پیش نظر رکھ کے مستحبات رکھے ہیں۔ اب جب رسم و رواج شروع ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر بہت سے لوگوں کے سامنے مجلس پڑھی ہے، سن چکے ہوں گے، بعض حضرات کے لیے بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسجدوں میں کتابوں کے لیے ریک رکھا ہوا ہے اور اس میں دعاؤں کی کتابیں لگی ہوئی ہیں۔
ہمارے گھر میں بھی دیکھیے ہر چیز کچھ دنوں کے بعد ایک رسم بن جاتی ہے. ایک دور وہ تھا جب دعاؤں کی کتابیں گھروں میں نہیں تھیں تو مجلسوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں چھاپ کے بانٹی جاتی تھیں. اب اس حکمت کو سمجھے بغیر ایک رسم کی کیفیت ہو گئی کہ اب تبرک کے ساتھ ایک کتاب ضرور چھپنا چاہیے. اب وہ چاہے گھروں میں جا کے اس کا کوئی یوز نہ ہو، بھیڑ لگے. اب بھیڑ لگ گئی تو ایک ہی ٹھکانہ ہے اللہ میاں گھر. آپ اپنے گھر میں تو پڑھ نہیں سکتے اس سے، اگر اللہ مسجد میں پہنچا دے رہے ہیں. آپ کتاب لے کے پہنچ گئے 4 کتابیں لے کے مسجد میں، وہاں پہلے ہی سے ٹھسا ٹھس کتابیں بھری ہوئی ریک میں. اب یہ 4 کتابیں جو آپ ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ریک میں رکھیں گے تو حشر کیا ہوگا؟ بات ختم کر رہا ہوں. اگر میں طاقت لگا کے یہ 4 کتابیں اس کتابوں کے ریک میں ٹھونس دوں گا تو یہ 4 کتابیں تبھی آئیں گی جب 2 ادھر سے گریں 2 ادھر سے گریں. اگر آپ نے اس کیفیت کو سوچ لیا ہے کہ 4 کتابیں تبھی ریک میں لگ پائیں گی جب ادھر سے ہٹیں یا ادھر سے ہٹیں، بس میرے عزیزو، اللہ نے ہماری زندگی کو واجبات کے بعد مستحبات سے پر کر دیا ہے. اب اگر اس میں رسم و رواج شامل کیے جائیں گے تو یا واجبات کو ڈھکیل کے آئیں گے یا مستحبات کو ڈھکیل کے آئیں گے، اور ہو یہی رہا ہے. لہذا ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور عقل کے بغیر جس سے امام راضی نہیں ہے وہ عقل یہی کہہ رہی ہے کہ خواہشات کی حکومت بھی نہ آنے پائے اور رسم و رواج کی حکومت بھی نہ آنے پائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بس اسی عقل و شعور کی حکومت اور اسی دین کی حکومت کے لیے کربلا برپا ہوئی تھی. اللہ نے اس انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب حسین نے لگا دیا تھا دین بچانے کے لیے. انسان اس زندگی میں دنیا میں قدم رکھتا ہے، ایک زندگی پاتا ہے، جان پاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے تو روزی ملنا شروع ہوتی ہے. زندگی آگے بڑھتی ہے تو صاحب اولاد بنتا ہے. زندگی اور برقرار رہتی ہے تو سماج اور معاشرے میں ایک وقار حاصل کرتا ہے. یہ 4 بنیادی نعمتیں ہیں پروردگار کی جو انسان کے پاس ہیں. زندگی ہے، مال ہے، اولاد ہے اور عزت و وقار ہے. حسین نے یہ 4 چیزیں اور کربلا والوں نے 4 چیزیں قربان کی دین بچانے کے لیے. اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگائیں. جان قیمتی ہے، مال قیمتی ہے، اولاد قیمتی ہے، عزت و وقار قیمتی ہے، مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے. مال بہت قیمتی ہے، آدمی ساری زندگی جان لگا کے مال کماتا ہے، مگر یہی جان جب خطرے میں پڑ گئی، دورہ پڑ گیا دل کا، اب سرجری ہونا ہے تو ساری زندگی کا مال خرچ کر کے جان بچا لی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال قیمتی ہے مگر جان مال سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جان سب سے قیمتی چیز کا نام نہیں ہے. یہی جس نے ابھی بھی اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا کے جان بچائی ہے، اسی کا بیٹا بستر پہ پڑا ہے اور دونوں کڈنیز کی فیل ہے. باپ کہہ رہا ہے میری کڈنیز کو دے دیے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کے لیے خطرہ ہے. جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جان چلی جائے تو چلی جائے، میرے بچے کی جان بچ جائے. اس کا مطلب آدمی کی نگاہ میں جان سے زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے اولاد. مگر شریفوں کی دنیا میں اولاد سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے عزت و وقار. کربلا والوں کے لیے سب سے دشوار کام یہی تھا اپنی وقار کی قربانی دینا. کربلا میں قربانی کیسے دی گئی؟ مال اس طرح سے دیا کہ سروں پہ چادریں تک باقی نہ رہ گئیں. جان اس طرح سے دی کہ جو خود اپنے پیروں پہ چل کے نہ جا سکتے تھے انہیں گود میں لے کے پہنچایا. اولاد اور جان اور مال سب قربان کر دینے والے کربلا کے میدان میں سب سے دشوار قربانی وقار کی قربانی تھی. جب عصر عاشور حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا، آگ لگانا شروع کر دی. ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں سہم کے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرا جلتا ہے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے. اب بچا ہے تو بس ایک خیمہ جس میں امام وقت غش کے عالم میں بستر پہ پڑا ہے. زینب کبریٰ نے بازو پکڑا، بیٹا آنکھیں کھولو، تمہارے بابا شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھن گئی، ہم ننگے سر ہیں. میرے بیٹے تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ ہم ننگے سر خیموں سے باہر نکلیں یا زندہ خیموں میں جل کے مر جائیں؟ امام وقت نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے.
ज़ैनब कुबरा के लिए दुश्वार था, आसान था खैमे में जल के मर जाना, बड़ा दुश्वार था नंगे सर खैमों से निकलना, मगर ज़िम्मेदारी आयद हुई है तो बीबियों को लेकर खैमे से निकली। तसव्वुर की निगाह से देखिए, एक नन्ही सी बच्ची खैमों में बैठी हुई है। बेटा सकीना उठो, खैमे से बाहर निकलो। फूफी अम्मा कैसे उठूं, सर पे चादर नहीं। मगर इससे भी दुश्वार वक्त था, मुसीबतें आई हैं, मगर कहीं मेरी शहजादी ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। मगर एक लम्हा वो आया है, कौन सा? हुसैन का लुटा काफ़िला लेकर ज़ैनब कुबरा कसर यज़ीद तक पहुँच गई। लुटे हुए काफ़िले को कसर से बाहर रोक दिया गया ताकि तमाशाइयों की भीड़ लग जाए। चंद यतीमों और बेवाओं को ज़ैनब लिए बैठी हुई हैं। एक मरतबा ज़ालिम दरबार से निकला, हाथ में ताज़ियाना लेकर, ज़ैनब चलो, दरबार आरास्ता हो गया। अली की बेटी के कानों में आवाज़ आई, उठ के खड़ी हुई, कहा हम नंगे सर करबला से कूफे आए, हम नंगे सर कूफे से शाम तक आए, हम नंगे सर शाम के बाज़ारों से गुज़रे, लेकिन हम दरबार यजीद में नंगे सर न जाएंगे। ज़ालिम तादियाना लेके बढ़ा, चलो वरना ये तादियाना तुम्हें लेके जाएगा। अली की बेटी को जलाल आ गया, कहा तूने हमारे भैया अब्बास के बाजू काटे, हमारे लाल अली अकबर के कलेजे पे बर्छी मारी, हमारा एक बच्चा बचा है उसे कैदी बना के लाए हो, मगर हम मजबूर नहीं हैं, हम दरबार में न जाएंगे। मुड़ी लुटे हुए काफ़िले की तरफ, रबाब आओ, सकीना आओ, उम्मे कुलसूम आओ, मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कह दो, हम नंगे सर न जाएंगे। ये कौन हाथ उठा रहा है? ये उस सैयदा की बेटी के हाथ उठ रहे हैं कि जिसने अली के गले में जब फंदा पड़ा था तो घर के चार दीवारी के अंदर से आवाज़ दी थी, खल्लू अबुल हसन, छोड़ो अली को वरना बाल बिखरा दूंगी। बाल बिखराए नहीं थे, मगर मस्जिद की दीवारें ज़मीन से उठ गई थीं। ये ज़ैनब उसी की बेटी है, बिखरे हुए बाल भी हैं, धूल में अटा हुआ चेहरा भी है। आवाज़ दी, आओ रबाब, सकीना आओ, उम्मे कुलसूम आओ, मैं बद्दुआ करूँ तुम आमीन कहना, हम नंगे सर दरबार में न जाएंगे। बद्दुआ के लिए हाथ उठे थे कि एक मरतबा जंजीरों के खनकने की आवाज़ कानों में आई। मुड़ी इमाम वक्त कुछ कह रहा है, का फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, अरे आपने इतने मराहिल तय किए हैं इम्तिहान के, एक इम्तिहान और दे दीजिए, नंगे सर दरबार में जाना गवारा कर लीजिए, बाबा का पैगाम पहुँचाना है, दीन की बका का इंतज़ाम करना है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी इबादत करार दे और उसे कबूल फरमा। इससे जो अजर व सवाब में अता करे वह हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया करते हैं, और उससे जो मज़ीद सवाब हासिल हो मरहूम की रूह तक पहुँचा दे। परवरदिगार हम सब अपने लिए दुआ कर सकते हैं, मगर जो दुनिया से चले गए वो मोहताज हैं, माबूद दुनिया से रुखसत हो गए, उन पर रहमत नादिल फरमा, उनकी लग़्ज़िशों की मग़फ़िरत फरमा, ज़मीन पर अदल व इंसाफ़ का माहौल कायम फरमा। जो जुल्म सितम ढा रहे हैं उन ज़ालिमों को आपस में लड़ा के आपस में टकरा के निस्तो नाबूद कर दे। हम सबको अपने घर की ज़ियारत के साथ साथ तबात आलियात की ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा। असर ग़ैबत में दीन के खिदमत गुज़ार उलमा फ़ुक़हा बिलख़ुसूस मुहाफ़िज़ तशय्युअ आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई और वक़ार तशय्युअ आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी की सेहत के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। ज़माने के इमाम के असर ग़ैबत में हमें वो ज़िंदगी दे कि बाद ज़ुहूर अपने मौला की खिदमत में हाज़िरी दे सकें और उनके नासिरों में शामिल हो सकें। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत और मक्के रशीद मरहूम की रूह को हदिया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।